الرحمن الرحيم وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ شورى کی آیت نمبر 30 ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، اور تم کو جو بھی مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی کا نتیجہ ہے، اور بے شمار تمہارے گناہ تو اللہ تعالیٰ معافی کرتے ہیں۔ جیسی نعمتیں خاص انداز اور خاص اوقات اور احوال کی ریاسی دی جاتی ہیں، مصائب کا نزول بھی خاص اسباب اور ضوابط کے تحت ہوتا ہے۔ مثلا بندوں کو جو کوئی سختی مصیبت پیش آئے، اس کا سبب قریب بعید بندوں ہی کے بعض اعمال و افعال ہوتے ہیں۔ ٹھیک جس طرح ایک آدمی غذا وغیرہ میں احتیاط نہ کرنے سے خود بیمار پڑ جاتا ہے، بلکہ بعض اوقات ہلاک ہو جاتا ہے، بعض والدہ کی بد پرہیزی سے بچہ مبتلا مصیبت ہو جاتا ہے، کبھی کوئی ایک محلہ والے یا شہر والے کی بے تدبیری کی وجہ اور حماقت کی وجہ سے پورے محلے یا شہر کو نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ یہی حال روحانی اور باطنی پرہیزی اور بے تدبیری کا سمجھ لو کہ دنیا کی ہر مصیبت بندوں کے لیے بعض اعمال ماضیہ کا نتیجہ ہے، مستقبل ان کے لیے تنبیہ اور امتحان کا موقع بہم پہنچاتی ہے، اور یہ اس پر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بندوں کے بہت سے گناہ درگزر کرتی ہے۔ اگر ہر ایک جرم پر گرفت ہونی شروع ہو جائے، زمین پر کوئی متنفس باقی نہیں رہے گا۔ شاہ صاحب لکھتے ہیں، شاہ عبدالقادر صاحب لکھتے ہیں، یہ خطاب عاقل بالغ لوگوں کو ہے، گناہ گاروں کو ہے، یا نیک لوگوں کو، مگر نبی اس میں داخل نہیں۔ تو اکثر لوگ اپنی مصیبتوں کا جو ہے احوال بیان کرتے ہیں، جس سے سن کر بہت افسوس ہوتا ہے۔ تو حضرت تھانوی کی کتاب جزاء الاعمال، اس میں یہی بات ذکر کی ہے، ہمیں جو بھی مصیبت پہنچتی ہے وہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے، اکثر جو ہے ہمارے اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے۔ تو آپ کی کتاب ہی ہے، تو بڑے تفصیل سے لکھا ہے انہوں نے۔ کتاب کا مقدمہ اس امر کے بیان میں کہ اعمال سبب ہیں ہمارے جزا و سزا کے لیے، آخرت کی جزا تو ہے ہی، لیکن دنیا کے اندر بھی جو ہو رہا ہے وہ بھی اس کے بھی لیے ہمارے اعمالی ذمہ دار ہے۔ قرآن میں مختلف عنوانات سے یہ امر مذکور ہوا ہے، تو کہیں عمل کو شرط اور ثمرہ کو جزا قرار دیا گیا ہے۔ چنانچہ فلما اتوا عن ما نهوا عنہ قلنا لهم كونوا قردة خاسئین، جب انہوں نے نافرمانی کی حد سے بڑھ گئے جس سے انہیں روکا گیا تھا، تو اس کے بعد جو ہے ہم نے ان سے کہہ دیا، یعنی ہم نے حکم دے دیا کہ تم بندر و ذلیل بن جاؤ۔ یہ بنی اسرائیل کے لیے فرمایا جا رہا ہے، بندر ذلیل بنا دیا اللہ تعالیٰ نے ان کو۔ صورتیں بندروں کی، سوروں کی بن گئی ان کی، معلوم ہے۔ سو ہم نے ان سے کہا بندر ذلیل ہو جاؤ، اس سے صاف معلوم ہے کہ سرکشی کے اسباب سے یہ سزا ملی۔ پھر ارشاد ہوتا ہے فلما آسفونا انتقمنا منہم، پھر انہوں نے ہم کو غصہ دلایا تو ہم نے ان سے بدلہ لے لیا دنیا کے در ہی۔ آخرت کا سزا تو اور اپنی جگہ ہے، وہ صاف ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ جب ہم نے ان سے بدلہ لے لیا۔ ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عن سیئاتکم، اگر تم اللہ کا تقوی اختیار کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے فیصلہ کریں گے اور تم سے تمہاری برائیاں دور کریں گے۔ لو استقاموا علی الطریقۃ لاسقیناہم ماء غدقا، اگر یہ لوگ سیدھے راستے پر رہیں گے، چلتے رہیں گے، تو ہم ان کو بکثرت پانی پینے کے دیں گے۔ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، اگر وہ توبہ کریں، نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں تو تمہارے بھائی ہیں۔ کہیں باعث سببیہ لائے ہیں، کہیں فائز سببیہ لائے۔ چنانچہ فَذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ، یہ اس لیے ہوا کہ تمہارے ہاتھوں نے جو کمایا تھا اس کی وجہ سے یہ سب ہو گیا ہے۔ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، یہ جزا اس سبب سے ہے کہ جس کو تم کرتے تھے۔ پھر فرمایا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا، یہ اس لیے ہوا تو ایک 2 منٹ بند کر، تو ابو الحسن بند کر، کہیں باعث سببیہ لائیں، کہیں فائز سببیہ لائیں۔ ذالک بانہم کفروا بآیاتنا، یہ سبب سے ہوا کہ انہوں نے انکار کیا ہماری آیتوں کا،
کہیں فا سببیہ لائیں، جیسا فَعَصَوْا رَسُولُ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ، پس انہوں نے جب نافرمانی کی ہمارے رسول، اپنے رب کے رسول کی، تو ہم نے ان کو پکڑ لیا. فَكَذَّبُوهُ بِهِمَا فَكَانُوا هُمُ الْمُهْلِكِينَ، پس انہوں نے ان کو بہما اشارہ ہے موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، انہوں نے ان دونوں کا انکار کیا تو ہم نے ان کو ہلاک کر دیا. فلولا انه كان من المسبحين لبث في بطنه يوم يبعثون، اگر یونس علیہ السلام تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتے تو ٹھہرے رہتے مچھلی کے پیٹ میں قیامت تک. تو معلوم ہے کہ تسبیح کی بدولت جو ہے اس کے سر ہے رہائی ان کو ملی. کہیں لفظ لو آیا ہے، چنانچہ فرمایا لو انہم فعلوا ما یؤذرون لکان خیرا لہم، اگر تو فرمایا گیا اگر وہ اس کام کو کرتے جس کی نصیحت کی گئی ہے انہیں تو ان کے لیے بہتر ہوتا. یہ تمام آیتیں صاف صاف ظاہر کر رہی ہیں کہ اعمال اور جزا میں ضرور علاقہ ہے. جیسے اعمال ہوں گے ویسی جو ہے ثمرہ دنیا کے اندر، آخرت کی کا سبب ثواب تو الگ ہے، آخرت کا جو ہے جو نتیجہ ملنا وہ الگ ہے، دنیا کے اندر ہی مل رہا ہے. اس بیان میں گناہ کرنے سے دنیا کے کیا نقصان ہوتے ہیں تو مضرتیں اس قدر جو میں آپ کو سنایا تھا وہ علامہ ابن قیم کی کتاب دوائی شفیع سے سنایا تھا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی تفصیل سے یہ چیزیں لکھی ہیں، تو جتنا ہو سکتا ہے آپ کو سنانے کی جاننا ضروری ہے. یہ روز مرہ کی ہماری چیزیں ہیں، سبھی مسائل پیش آنے والے ہیں، ایسا کیوں ہوا، ایسا کیوں ہوا، ایسا ہو گیا تو ایسا ہو گیا، یہ ہم سوچتے رہتے ہیں. اسے کبھی اللہ سے بدگمان ہو جاتے ہیں. اللہ سے بدگمانی کفر ہے، یاد رکھو، اللہ سے بدگمانی کفر ہے. اللہ کوئی کام غلط نہیں کرتے، اللہ کوئی کام جو ہے نقصان ہوا کا نہیں کرتے. اس بانی گناہ کرنے سے دنیا کی کیا نقصان ہے؟ یوں تو یہ مضرتیں اس کثرت سے ان کا شمار نہیں ہو سکتا، مگر اس مقام پر اولاً کچھ آیات اور احادیث سے اجمالاً بعض آثار بتلایا جاتا. اس کے بعد ترتیب سے آگے لکھتا ہوں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ قرآن مجید جو نافرمانوں کے قصے جا بجا بیان کیے گئے ہیں، ان کے ساتھ ان کی سزائیں مذکور ہیں. کس کو معلوم نہیں وہ کیا چیز اس نے ابلیس کو آسمان سے نکال کر زمین پر پھینک دیا؟ یہ نافرمانی کیا تھا؟ وہ معلم الملکوت تھا، فرشتوں کا استاد تھا، بس ایک سجدہ نہیں کیا. دیکھو نافرمانی کیا ہے، ابا واستکبر وکان من الکافرین. اللہ تعالیٰ نے گیٹ آؤٹ یہاں سے تو میرے پھینک دیا گیا اسے. کیا اس کے خطابات تھے، کیا اس کا یہ تھا، کتنا ذلیل و خوار ہو گیا. دیکھ رہے ہیں ایک سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے. ہم تو نماز ہی پڑھتے نہیں کہ لوگ دیکھ رہے ہیں ایک سجدہ نہ کریں اس کا یہ حال ہوا. یہاں تو سجدے کی نوبت نہیں آتی لوگوں کو. جس کی وجہ سے ملعون ہوا، صورت بگاڑ دی گئی، باطن تباہ ہو گیا، بجائے رحمت کی لعنت اس کو ہو گئی، قرب کے بجائے بعد، نزدیکی کی بجائے اللہ سے دوری ہو گئی، تسبیح و تقدیر، کفر، شرک، جھوٹ، فحش انعام ملا. وہ کیا چیز تھی؟ دیکھ رہے یہ تو وہ کیا چیز نے نوح علیہ السلام کے زمانے میں تمام اہل زمین کو اللہ تعالیٰ نے غرق کر دیا، ایک دو نہیں. تو عام طور پر جو طوفان نوح آیا تھا پورے زمین پر آیا تھا، پورے لوگ غرق کر دیے گئے. کیا تھا بتاؤ؟ تمام اہل زمین کو طوفان میں غرق کر دیا. وہ کون سی چیز تھی جس نے نوح علیہ السلام کے زمانے میں تمام اہل زمین کو طوفان میں غرق کر دیا؟ وہ کون سی چیز نے ہوائے تند کو قوم عاد پر مسلط کر دیا؟ یہاں تک کہ زمین پر وہ جو ایسے اونچے پورے موٹے تاجر اٹھا اٹھا کے پٹک پٹک کے ماری تھی ہوا. جسے تنے ہوتے ہیں درخت کے، اکھڑ کر پڑ جاتے ہیں ہوا کی وجہ سے، ویسے پڑے ہوئے تھے سب لوگ. وہ کیا چیز تھی جس سے اس قوم سمود پر ایک چیخ آئی جس کی کلیجے پھٹ گئی؟ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ، ایک زور کی آواز، نبی السلام نے ایک زور سے آواز کی، سب کے دل پھٹ کے رہ گئے. پھر سمود، قوم سمود پر بہت مضبوط قومیں تھی. قوم عاد اور سمود جو ہے جسمانی لحاظ سے بہت مضبوط تھی. تمام ہی ہلاک ہو گئے تمام. وہ کون سی جس نے قوم لوط کو کی بستیوں کو آسمان تک لے جا کر الٹی کرا دی، الٹی گرائی گئی. دیکھو بدکاری میں مبتلا تھے، لواطت کیا کرتے تھے لوگ، مردوں کا مردوں سے جنسی خواہش پورا کرنا. آج بھی کچھ لوگ کر رہے ہیں. اس کو گورنمنٹ سے اجازت ملی ہے جی. اب تعجب کریں گے اسی چیزوں کو گورنمنٹ اجازت بھی دیتی ہے، کیا کریں گے؟ تو یہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو لے جاؤ اس بستی کو، والمؤتفقات، الٹی ہوئی بستیاں لے گئے. کہاں تک لے گئے؟ ایک پرب اٹھائے، پہلے آسمان تک لے گئے، وہاں سے اوندا کر دیا، اس پر پتھروں کی بارش ہو گئی، اوپر سے پتھر برسائے گئے. کون سی چیز تھی جس نے قوم شعیب پر
بشکل صاحبان ابر کی عذاب آیا اور سیاگ برسی. بہت بارش بہت نیچے نہیں ہوتی، سمجھتے بارش ہوتی بیٹھے. ابر آ گیا تو بہت خوش ہو گئے. ابر کیا تھا؟ آگ برسا گیا. ان لوگ ناپ تول میں کمی کرتے تھے. دیکھو یہ لوگ ناپ تول میں کمی کرتے تھے، ہر ایک گناہ تھا. قوم فرعون کتنا جو ہے اتنا بڑا بادشاہ دنیا کا کہ جو ہے اپنے آپ کو خدائی کا دعویٰ کرنے لگا تھا، بحر قلزم میں غرق کر دیا گیا. پوری قوم کے ساتھ، وہ اکیلا نہیں، پوری قوم غرق کر دی گئی. وہ قوم جس نے قارون زمین میں دھسا دیا گیا اور پیچھے اس کا گھر اسباب سب اس کے ہمراہ کر دی گئی. دیکھ رہے سوچو کیا چیزیں تھیں، یہ گناہ ہی تو ہے. دیکھ رہے نا، قارون کہنے لگا کہ مجھ سے میں خود پسندی، تکبر، دولت کا گھمنڈ ان کو آ گیا، اس کو قارون کو اللہ نے اس کو دھسا دیا. دیکھیے اور ہم سے دھسا چلا جا رہا ہے. وہ ان کے گھروں کے اندر گھس گئے. قارون کو گیا. ایک بار بنی اسرائیل پر ایسی قوم کو مسلط کیا گیا جو سخت لڑائی لڑنے والی تھی، اور وہ ان کے گھروں میں گھس گئے، ان کو زیر و زبر کر ڈالا ایک بار. دوسری بار ان کے مخالفین کو ان پر غالب کیا، جس سے ان کا پھر بنا کارخانہ تباہ ہو گیا. تو بنی اسرائیل بار بار نافرمانی کرتے تھے. پھر ان کے شکنجے میں جکڑ دیا تھا اللہ تعالیٰ نے. پھر موسیٰ علیہ السلام کی نجات دلائے، لیکن پھر اور نافرمانی کر جاتے. وہ کون سی چیز جس نے بنی اسرائیل کو طرح طرح کی مصیبت میں مبتلا کیا؟ کبھی قتل ہوئے، کبھی قید کیے گئے، کبھی ان کے گھر جاڑے گئے، کبھی ظالم بادشاہ ان پر مسلط کر دیا گیا، کبھی وہ جلاوطن کیے گئے. اور وہ چیزیں جن کے یہ آثار ظاہر ہوئے، اگر نافرمانی تو اور کیا تھا بتاؤ. ان قصوں کو بیان کرنے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. اور اللہ تعالیٰ ان پر ظلم کرنے والا نہیں تھا، وہ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے تھے. دیکھ رہے ہیں آج جو ہم حالات مسلمانوں پر آ رہے ہیں، ایک انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر، یہ سب ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے. یہ سب ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے. شریعت کے کون سا عمل ہم چلنے والے ہیں بتائیے؟ شریعت کے کون سی بات پر ہم چلنے والے ہیں؟ دیکھیں لوگوں نے اسی گناہ کے بدل دنیا میں کیا سزا، کیا خرابیاں آخرت کی سزا تو الگ ہے. ابھی دنیا کی سزا دیکھو، کیوں سمجھ میں نہیں آ رہا معلوم نہیں. ان کی کتابیں میں کچھ بھی نہیں، ہماری کتابوں میں سب کچھ ہے. اتنا ہم کو جو ہے متنبع کیا گیا. امام احمد نے فرمایا جب قبرص فتح ہوا، جبیر بن نذیر نے ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ ابو الدرداء بہت بڑے صحابی بیٹھے رو رہے. اور میں ان کی عرض کیا ہے ابو الدرداء، ایسا مبارک دن کہ اتنا بڑا ملک فتح ہوا ہے، تم روتے بیٹھے ہوئے، کیا بات ہے؟ اس میں اللہ تعالیٰ نے السلام کو، اہل اسلام کو عزت دی. انہیں جواب دیا جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، افسوس تم نہیں سمجھتے جب کسی قوم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتی ہے تو اللہ کے نزدیک کیسی ذلیل و بے قدر ہو جاتی. دیکھو یہ حکومت کیسے برسر اقدار تھی، آج جو ہے ذلیل و خوار ہو گئی. برسر اقدار تھی، ذلیل و خوار ہو گئی. کیوں؟ اللہ کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے. اللہ کے ان الرجل لیحرم الرزق بذنب یصیبہ. بے شک اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا آدمی محروم ہو جاتا ہے رزق سے گناہ کے سبب سے جس کو کرتا ہے. رزق سب چیزیں جو بھی انسان کو ملا رزق کی ہے، دین کی نعمت ہے، دنیا کی نعمت، سب رزق ہے. کس کی وجہ سے؟ گناہ کی وجہ سے سب محروم ہو جاتا ہے انسان. ابن ماجہ میں عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ ہم 10 آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے. اب ہماری طرف متوجہ ہو کر ارشاد فرمانے لگے 5 چیزیں ہیں، میں خدا کی پناہ چاہتا ہوں اگر تم ان کو پاؤ. جب کسی قوم میں بے حیائی کے افعال علانیہ ہونے لگیں تو طاعون میں مبتلا ہو جائے گی، ایسی بیماری میں مبتلا ہو جائے جو ان کے بڑوں نے. دیکھو اب کون سی بیماری؟ کرونا وائرس. دیکھ رہے ہیں بے حیائی کے افعال علانیہ ہونے لگیں. کرونا وائرس یعنی ہماری بے حیائی ہے، بے پردگی ہمارے پاس ہے. کیا کیا چیزیں ہم لوگ نہیں کر رہے ہیں. جب کوئی قوم نہ اپنے تولے میں کمی کرے گی، قحط اور تنگی میں مبتلا ہو جائے گی، اور ظلم حکام مبتلا ہوں گی. نہیں بند کیا کسی قوم نے زکوٰۃ کو مگر بند کیا اللہ نے باران رحمت کو. اگر جانور بہائم نہ ہوتے تو بارش ہی نہیں ہوتی تھی. نہیں عہد شکن کی کسی قوم نے مگر مسلط فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو دشمنوں کو، اس کے دشمنوں کو ان پر ان کے مال کو لے رہے ہیں. ابن ابی دنیا روایت کیا کہ ایک شخص عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے زلزلے کا سبب دریافت کیا تو انہوں نے کہا کہ جب لوگ زنا کو امر مباح
حلال سمجھنے لگیں گے، بے باکی کرنے لگیں گے، شراب پینے لگیں گے، معازف اور گانے بجانے کے آلات سے شغل کرنے لگیں گے. اللہ تعالیٰ کو آسمان وغیرہ آتی ہے، زمین کو حکم دیتے ہیں اس کو حلال ڈال، بس حلال ڈالتے ہی بس زلزلے آ جاتے ہیں. عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ نے جا بجا شہروں میں حکم نامہ بھیجا. یہ مسلمانوں کے امیر تھے، امیر المومنین تھے، خلیفہ تھے. مضمون یہ اس کا بعد ہم صلات کے مدعا ہے کہ یہ زلزلہ زمین کا علامت ہے اللہ تعالیٰ کے عتاب کی. میں نے تمام شہروں کو لکھ بھیجا ہے، فلاں تاریخ فلاں مہینے میں میدان میں نکلیں، دعا و تضرع کے ذریعے سے، دعا اور عاجزی کے ذریعے سے جس کے پاس کریں، باہر میدان میں نکل کر اللہ کے حضور، اس کے پاس روپیہ پیسہ و خیرات بھی کرے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، وہ فلاح پا گیا جس نے اپنے آپ کو پاک کیا اور اپنے رب کا نام لیا اور نماز پڑھی. اور کہو اللہ سے دعا اس طرح کرو، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرین، یعنی اس طرح دعا کرو کر کے نبی کو بھیجی. کون؟ عمر بن عزیز رحمۃ اللہ علیہ. اس طرح نبی علیہ السلام نے کہا کہ وَإِلَّا تغفر لی وترحمنی اکن من الخاسرین، اے اللہ، اور تم اس طرح دعا کرو جس طرح نور علیہ السلام کہ اللہ تو مجھے معاف نہ کرے، رحم نہ کرے تو میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا. یونس علیہ السلام نے کہا تھا، کیا کہا تھا یونس علیہ السلام نے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ابن ابی دنیا نے روایت کیا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ بندوں سے انتقام لینا چاہتے ہیں تو بچے کثرت سے مرتے ہیں، عورتیں بانجھ ہو جاتی ہیں. مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ میں نے کتب حکمت میں پڑھا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اللہ ہوں، بادشاہوں کا مالک ہوں، ان کے دل میرے قبضے میں ہیں، جو شخص میری اطاعت کرتا ہے میں ان بادشاہوں کا دل ان پر مہربان کر دیتا ہوں، جو میری نافرمانی کرتا ہے میں انہی بادشاہوں کے دلوں کو ان لوگوں پر سخت کر دیتا ہوں. جب تم بادشاہ تم پر ظلم کرے تو بادشاہ کو برا مت کہو، بادشاہ کو برا کہنے میں مشغول مت ہو، میری طرف رجوع کرو، میں تم کو ان پر رحم کر دوں گا. امام احمد نے وہب سے نقل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل سے فرماتا ہے جب میری اطاعت کی جاتی ہے تو میں راضی ہوتا ہوں، جب میں راضی ہوتا ہوں تو میں برکت نازل کرتا ہوں. میری برکت کوئی انتہا نہیں رہتی. جب میری اطاعت نہیں کی جاتی، میری نافرمانی کی جاتی ہے تو میں غضبناک ہوتا ہوں اور میں لعنت کرتا ہوں، اور میری لعنت کی بھی کوئی انتہا نہیں کہ 7 پشت تک چلتی رہتی. لعنت جو ہے اللہ تعالیٰ کی 7 پشت تک چلتی رہتی ہے. امام احمد نے وکیع سے روایت کی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نے حضرت معاویہ کو خط لکھا، جب بندہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے تو اس کی تعریف کرنے والا خود بخود اس کی حجو کرتا ہے. اور بہت سے آثار ہیں جو گناہوں کی مذرت میں جو دنیا میں پیش آتے ہیں یہ آئے ہوئے. اب ان بعض نقصانات کی تفصیل و ترتیب سے بیان کرتا ہوں، آسانی کے لیے مناسب مرتبہ مضمون کی فصلیں بیان کی جائیں. تو پہلی فصل یہ ہے کہ ایک اثر معاصی کا یہ ہے، ایک اثر معاصی کا یہ ہے کہ آدمی علم سے محروم رہ جاتا ہے، کیونکہ علم ایک باطنی نور ہے اور معصیت سے نور بجھ جاتا ہے. امام مالک نے امام شافعی کو نصیحت فرمائی، انی اری اللہ قد القى علی قلبک نورا فلا تطفئه بطلب المعصیہ، میں دیکھتا ہوں کہ اللہ نے تمہارے دل میں ایک نور ڈالا ہے، تم اس کو تاریکی معصیت کی تاریخ سے مت بجھاؤ. ایک نقصان گناہ کا یہ ہوتا ہے کہ رزق کم ہو جاتا ہے. نمبر 3 نقصان گناہ کا ہوتا ہے کہ عاصی کو اللہ سے ایک وحشت سے رہتی ہے. یہ بات جس کو ذرا بھی ذوق ہو سمجھ سکتا ہے. کسی شخص نے عارف سے وحشت کی شکایت کی تو نے کہا اذ کنت قد وحشتک ذنوب فدا اذا شئت واستانس، جب تجھے وحشت جو ہے، جب تو وحشت میں ڈالے تجھے گناہ تو تو گناہ کو چھوڑ دے، جب تجھے اس ملے گا اللہ سے. ایک نقصان یہ ہے گناہوں کا کہ آدمی سے وحشت ہونے لگتی ہے، نیک لوگوں سے دور نزدیک آتا ہے، ان کے دور چلا جاتا ہے، ان سے ان کی برکات سے دور محروم ہو جاتا ہے. ایک بزرگ کا قول ہے، مجھ سے کبھی معصیت ہو جاتی ہے تو میں اس کا اثر کہاں دیکھتا ہوں، معصیت کے میں نے گناہ اپنی بیوی میں، اپنے جانور میں، وہ میری بات نہیں سنتے. ایک نقصان گناہوں کا یہ ہے کہ عاصی کو اکثر کاموں میں دشواریاں پیش آتی رہتی ہیں. تقویٰ سے ہر کام میں کامیابی کی راہ نکلتی ہے، اور ترک تقویٰ سے ہر کام کے اندر دشواریاں پیدا ہو جاتی ہیں. ایک نقصان یہ ہے کہ قلب میں ایک تاریکی سی معلوم ہوتی ہے، ذرا بھی آدمی غور کرے گا
تو یہ ظلمت صاف محسوس ہوگی. اس ظلمت کی قوت سے حیرت پیدا ہوتی ہے. اس سے بدعت، ضلالت، جہالت میں مبتلا ہو جاتا ہے، ہلاک ہو جاتا ہے. اس ظلمت کا اثر آنکھوں سے، قلب سے لے کر آنکھوں میں، پھر چہرے پر ہر شخص کو کوئی سحری نظر آتا. تو گناہوں کے بے شمار اثرات میں سے چند ہی میں آپ کو سنایا ہوں جو دنیا کی زندگی میں ہونے والے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ کل آپ کے سامنے اور بھی آئیں گے. تو ہماری جو مصیبتیں یہ ہمارے ہاتھ کی لائی ہوئی، جب تک ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے ہمارے حالات سدھرنے والے نہیں. اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب لوگوں سارے گناہوں سے بچ کر شریعت کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.